اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. گاڑیوں کی محبت، پیسے کی محبت، شہرت کی محبت، عیاشی کی محبت، میرا بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ کیوں نہیں ہے، میرے پاس اتنا پیسہ کیوں نہیں ہے، میں بہت اچھے اسکول میں کیوں نہیں پڑھ پا رہا، میں بہت اچھی یونیورسٹی میں کیوں نہیں پڑھ پا رہا، میں ابھی تک انڈا موڑ پہ کیوں بیٹھا ہوا ہوں، ڈیفینس میں گھر کیوں نہیں ہے میرا. یہ مردار ہے بھائی، بے وفا چیزیں ہیں جن سے آپ نے دل لگایا ہوا ہے، روٹھنے والی چیزیں ہیں. جو اتنے بڑے بڑے ترقی کر کے کہاں کہاں پہنچ گئے، تھوڑے دن میں کہاں جاتے ہیں وہ، قبر کے اندر کیڑے کھا رہے ہوتے ہیں ان کی لاشوں کو. جا کے دیکھا کرو نا، جا کے دیکھ لیا کرو، مرے ہوئے ہوتے ہیں، سڑے ہوئے، بو آ رہی ہوتی ہے ان کے اندر سے. ہمارے ایک جاننے والے، انہوں نے بتایا کہ آپ سے ایک سیٹھ صاحب ملاقات کرنا چاہتے ہیں. بہت بڑے سیٹھ، وہ بلڈر تھا، بہت بڑا، بہت ہی بڑا بلڈر. تو انہوں نے مجھے 2-3 دفعہ کہا آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا مل لیں. کہتے نہیں بھائی وہ اصل میں ان کی سیکیورٹی بہت ہے، تو وہ کیونکہ بہت زیادہ پیسہ ہے تو سیکیورٹی بھی اسی حساب سے، جتنا زیادہ پیسہ آتا ہے نا، پیسے کا گراف جتنا اوپر جاتا ہے، موت کا خطرہ بھی اسی حساب سے اتنا. عزت اور شہرت، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جتنی بڑھیں گی موت کا خطرہ اتنا ہی بڑھے گا. جو غریب آدمی اور مشہور بھی نہ ہو، وہ ٹرک کے نیچے آگے بھی نہیں مرتا، میں نے اکثر دیکھا ہے، پھر بھی بچ جاتا ہے پھر بھی کہیں نہ کہیں سے بچ ہی جائے گا وہ. جتنی عزت بڑھتی چلی جائے گی نا آپ کی، اور جتنا پیسہ آتا چلا جائے گا، موت کا چانس اسی حساب سے، کیونکہ حاسدین بڑھتے چلے جاتے ہیں نا. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی وہ اتنا پیسے والا بلڈر ہے، وہ یہ فلانا پروجیکٹ اس کا چل رہا ہے، فلانا پروجیکٹ اس کا چل رہا ہے، تو مفتی صاحب جانا پڑے گا، وہ بہت عقیدت مند ہے آپ کا، تو جانا پڑے گا. ایکچولی وہ بڑا پروٹوکول ہوتا ہے ان لوگوں کا. میں نے کہا چلو آپ اتنا اصرار کر رہے ہیں اور آپ کے تعلق ہے میرا، تو میں تو آپ کو جانتا ہوں، اس کو تو نہیں جانتا، آپ سفارش کرنے تو مل لوں گا. تھوڑے دن میں انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی اس کا انتقال ہو گیا. کیا ہو گیا بولو؟ انتقال. میں نے کہا بھائی کل پرسوں تو ملاقات کی باتیں ہو رہی تھیں. انہوں نے کہا بس وہ ہارٹ اٹیک ہوا اور دار فانی سے ہمیشہ کے لیے چلے. اب اتنا بڑا آدمی، ہارٹ اٹیک اتنے آرام سے ہوتا نہیں ہے. یہ ہم غریبوں والے حساب نہیں ہوتے. ان کے کولیسٹرول لیول، لپڈ پروفائل، بلڈ پریشر، مشینیں ان کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں. غریب آدمی کو تو جب رگ پھٹتی ہے تو پتہ چلتا ہے، 6 مہینے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہوا کیا تھا اس کے ساتھ، کیونکہ کوئی ٹیسٹ، کوئی رپورٹ ہے اس کے پاس بولو نا ہوتی نہیں ہے. گٹکے کھا کھا کے منہ کے کینسر کو بھی چلاتے رہتے ہیں کئی سال تک. یہ گٹکے بھی غیر معیاری ہیں نا ان کے. تو یہ جو اتنا مالدار آدمی اچانک سے اس کی موت ہو گئی، تو آپ کا کیا خیال ہے یہ اچانک ہو گئی ہوگی؟ بھائی ان کو تو رپورٹیں ان کے پاس ہوتی ہیں، شوگر چیک کرنے کی مشینیں ہر وقت، 2-4 ڈاکٹر ہر وقت. پھر بھی اللہ بتاتا ہے جب موت کا وقت آتا ہے، سیکنڈوں کے اندر موت دیتا ہوں میں. میں اکثر ایک مثال میں بیان میں ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو جتنے بھی پیغمبر دنیا سے گئے سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ جیسے نارمل کسی کی موت ہوتی ہے، بیمار ہوتے ہیں، بستر پہ جاتے ہیں، کچھ وقت کے بعد ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہوا. آپ کو بخار ہوا، چند دن بخار چلا، پھر اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. لیکن سلیمان علیہ السلام کی وفات کا واقعہ بڑا عجیب ہے. سلیمان علیہ السلام جو تھے نا، ان کی وفات کیسے ہوئی ہے؟ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو اتنی بڑی حکومت دی، تخت ان کے تابع بنا دیا، ہوائیں ان کے تابع کر دیں، 100 بیویاں معذرت کے ساتھ. اتنا ظاہر ہے جب بہت پیسہ، صحت بھی، محلات بھی، ملکہ سبا مسلمان ہو گئی، آ کے اتنی بڑی حکومت مل گئی بیٹھے بیٹھے، اتنے وسائل، اور جنات پر روب سلیمان علیہ السلام. اور قرآن کے الفاظ کیا ہے؟ فلما قضینا علیہ الموت. سلیمان علیہ السلام نے ایسے لاٹھی یوں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور تعمیراتی کام کروا رہے ہیں. یہ جو احرام مصر ہے نا، کوئی بھروسہ نہیں ہے جنات نے بنایا، کیونکہ یہ عجائب دنیا کا ایک عجوبہ اسی وجہ سے ہے کہ سائنسدان اور ماہرین حیران ہیں کہ یہ بغیر جوڑ کے اتنی بڑی بڑی اینٹیں کون سی کرینوں نے لا کے یہاں رکھی ہیں. تو عین ممکن ہے جنات نے اٹھا کے پہاڑوں پہ رکھ دی ہوں. تو کوئی چیز کسی سے نہ اٹھ رہی ہو نا، وہ ایک ہاتھ، چلو یار پھر یہ بیان میرا ہٹ جاتا ہے، پورا ٹاپک چینج ہو جاتا ہے. اچھا، تو لیکن سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی موت کیسے ہوئی ہے؟
لاٹھی زمین پہ اور ایسے روپ کے ساتھ کرسی سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے اپنی نگرانی میں کام کروا رہے ہیں. مزدور لگے ہوئے ہیں ٹینشن میں, اور جنات بھی ٹینشن میں نا, محنت مزدوری کا کام کر رہے ہیں. قرآن کہتا ہے فلما قضینا علیہ الموت, ہم نے وہیں بیٹھے بیٹھے سلیمان کی روح کو قبض کر لیا. انبیاء کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ موت کے بعد پیغمبروں کا جسم خراب نہیں ہوتا, نہ ان کے جسم میں ذرہ برابر بھی کوئی تبدیلی آتی ہے. بالکل موت کے بعد ایسے لگتے ہیں جیسے زندہ ہیں, کوئی ان کے چہرے پہ تبدیلی نہیں آتی. ہزاروں سال گزر جائیں, لاکھوں سال گزر جائیں, اللہ نے پیغمبروں کے جسموں پہ نا, مٹی پہ پیغمبروں کے جسموں کو حرام کر دیا ہے. تو اب سلیمان علیہ السلام ایسے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی موت واقع ہو گئی. جنات لگے ہوئے ہیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہیں, زندہ ہیں. قرآن کہتا ہے کہ دیمک نے ان کی لاٹھی کو کھانا شروع کیا زمین میں. دابۃ الارض تاکل من سأتہ, وہ زمین کا کیڑا جو تھا نا, وہ کھاتے کھاتے جب وہ بیلنس آؤٹ ہوا تو سلیمان علیہ السلام دھڑام سے زمین پہ گرے ہیں. تبینت الجن, جنات کو پتہ چلا وہ بھائی یہ کیا ہو گیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے, اے اللہ تیرے اتنے محبوب پیغمبر جن کی تو اتنی تعریفیں کر رہا ہے, اور تو نے ان کو دنیا میں ایسی حکومت دی, قرآن کہتا ہے کہ نہ ان سے پہلے ایسی حکومت کسی کو ملی, نہ ان کے بعد ملے گی ایسی حکومت. اتنے وسائل, اتنی دولت, اتنی پاورفل ریاست, اتنے وسائل. 100 بیویاں کسی کو مل سکتی ہیں؟ اویلیبل ہی نہیں ہے مارکیٹ میں. مل سکتی ہیں کیا ہیں بھائی؟ لوگ ایک ایک کے لیے کنوارے چھڑے چھاٹ ترستے پھر رہے ہیں بیچارے, اور میرا خون پیتے آ کے کوئی رشتہ بتا دے. تو میں کہتا ہوں یا تو رشتہ آئے گا, نہیں تو صبر کرو پھر فرشتہ آئے گا. دونوں میں سے ایک کام لازمی ہوگا. تو جب فرشتہ آئے گا تو پھر جنت کی حوروں سے ملا دے گا, پھر وہاں لائف کو انجوائے کرنا, زیادہ ٹینشن مت لو. تو ایسا کیا کیوں اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ, کیا حکمت تھی اس میں؟ بھائی اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے سلیمان کو میں نے خوش ہو کے دنیا دی ہے نا, لیکن میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا میں کسی کو ناراض ہو کے دوں یا خوش ہو کے دوں, چھیننے میں چند سیکنڈ بھی نہیں لگتے ہیں. اصل آخرت ہے. جب سلیمان کو دنیا اتنی دے دی اللہ نے, اور چند سیکنڈ میں پوری دنیا ایک دم میں واپس لے لی, تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہم سمجھے جی میں نے اپنا گھر بنایا, اپنا خود میں نے دروازہ لگایا اس میں, اب میں کرائے کے گھر پہ نہیں رہتا, اب یہ میٹر بھی میرے نام کا ہے. اس پہ اترا رہے ہیں آج کل لوگ نا, میرا اپنا گھر ہے کہ کرائے ورائے پہ نہیں رہتے ہم, میری اپنی گاڑی ہے, اور رکشے والا میرا رکشہ ہے, صرف تم, اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا فخر سے, اور اس رکشے پہ اس کو اتنا فخر ہے, چپل لٹکائی ہوئی ہے کہ نظر نہ لگے اس کو. او بھائی ٹرک کو نظر لگی تھی تو یہ رکشہ بنا تھا, اب اس کو کیا مزید کیا نظر لگے گی؟ تو میرا گھر, میرا بنگلہ, میری گاڑی, ہر آدمی اسی بیوقوف اسی چکر میں لگا ہوا ہے. او بھائی ہماری ضرورت 2 وقت کی روٹی ہے بھائی, 2 وقت کی روٹی مل گئی, جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہے. اس کے بعد اگر آپ ٹینشن لے رہے ہو نا دنیا کی, تو یہ آپ کی کھوپڑی کا فالٹ ہے. یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ پر مصیبتیں آ رہی ہیں. مصیبتیں کہاں آ رہی ہیں؟ صبح بھی کھانے کو ملتا ہے, شام کو بھی کھانے کو ملتا ہے. لوگ کہتے ہیں خالی کھانا ہی تو ضرورت نہیں ہے, جھوٹ بولتے ہیں لوگ, صرف کھانا ہی ضرورت ہے ہماری, باقی ساری آپ کی بنائی ہوئی ضرورتیں ہیں. جب بھی یہ بات کرو نا, لوگ کہتے ہیں مولویوں کو دیکھو, صرف کھانا ہی تھوڑی ضرورت ہے, صرف رات گزارنا ہی تھوڑی ضرورت ہے. تو کیا ضرورت؟ مسافر کو تو کھانا چاہیے, اور سفر میں ٹائم پاس کرنے کے لیے اچھی سیٹ چاہیے نا, کہ اس میں آرام سے سو سکوں, کمر سیدھی کر سکوں. اب اکانومی کلاس میں آپ کمر سیدھی نہیں کر سکتے آپ جب تک برتھ کا انتظام نہ ہو, لیکن اس میں بھی لوگ کر لیتے ہیں. آپ اکانومی کلاس میں ٹرین میں بیٹھو, چادریں لگا کے سو رہے ہوتے ہیں, اس میں جھولے بھی مل رہے ہوتے ہیں, تو ضرورت کا خود ہی انتظام کر لیتے ہیں نا. تو بھائی ہمیں بھی رات کو سونے کے لیے کوئی سوٹیبل جگہ مل جائے, اور صبح اور شام ہمارا پیٹ کسی طریقے سے پورا نہ بھی بھرے, 1/3 بھی بھر جائے نا, جو ضروری ہے بس بہت ہے. اس کے آگے ساری غریبیاں ہیں, ان غریبیوں کے ملنے پہ خوش ہوا کرو, لیکن نہ ملنے پہ ٹینشن نہ لیا کرو. نہ ملنے پہ اگر ٹینشن ہو رہی ہے تو یہ دنیا مردار کے عاشق ہونے کی علامت ہے. اور جس دل میں دنیا مردار کی محبت آئے گی, اللہ کی محبت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ 2 محبتیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی.
تو اس گند کو پہلے دل سے نکالنا پڑے گا. جیب سے نہیں نکالو دنیا کو, دل سے نکالو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ جیب سے کا مطلب ہے سب کچھ لٹا دیا جا کے, نا 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 نا, دل سے نکالو. جیسے جب آپ سفر کرتے ہو نا ٹرین میں یا بس میں, تو دل میں اس ٹرین اور بس کی محبت نہیں ہوتی, لیکن اس کو استعمال بہرحال کر رہے ہوتے ہو آپ کے. باہر سہولت کی چیز ہے یار, پیسے زیادہ ہوں گے تو جہاز میں چلا جائے گا آدمی. محبت تھوڑی کرتا ہے کہ اتنا اچھا جہاز ہے تو میں نے یہیں بیٹھے رہنا ہے, مجھے اٹھنا ہی نہیں یہاں سے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.